أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی تھی کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ موسیٰ کہ قیامت آنے والی ہے اور ہم اس کو چھپا رہے ہیں، لیکن وہ آئے گی ضرور۔ چھپانے کا مطلب اور لیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے گی نہیں، اور قیامت کے اصل آنے کا مقصد ہے کہ ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کوہ طور پر بات کرتے ہوئے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں اور نیک لوگوں کو جو خواب آ رہے ہیں اور حدیث شریف پڑھنے کے بعد جو ذہنوں کے اندر بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہودیوں کی اور مسلمانوں کی، یہ بھی ایک طریقے سے قیامت ہی کی شروعات ہے۔ اس کو حدیث شریف میں الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی جنگ، اور یہ انشاءاللہ اس میں یہ بات بھی یقینی ہے کہ فتح مسلمانوں کو ہوگی، اور مسجد اقصیٰ، قدس یا غزہ جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے وہ یقیناً مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا اور یہ فتح ہوگی، اور یہودیوں سے اس کو آزاد کرا لیا جائے گا، اگرچہ حالات کچھ بھی ہو رہے ہوں، ہوتے ہوں، کچھ بھی ہو۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تشریف لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا تو پہلے ہی ہو چکے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، محمد نام ہوگا، یہ محمد نہیں جو سعودیہ کا اس وقت شہزادہ ہے، یہ تو دوسرے طریقے پر ہے، اور مکہ مکرمہ میں ان سے لوگ بیعت کریں گے اس بات پر تاکہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے۔ جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں وہ سب امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور امام مہدی تابعین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں یہ سب ہوگا، امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور خاص طور پر شام کے بڑے بڑے صلحاء نیک لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ اسی وجہ سے پھر وہ یہیں فلسطین مسجد اقصیٰ ہی میں تشریف لے آئیں گے، کیونکہ جو کچھ ہوگا قیامت سے پہلے وہ سب اسی علاقے میں ہوگا، جس کو حدیثوں میں شام کہا جاتا ہے۔ لیکن شام پہلے زمانے میں اتنا بڑا تھا کہ وہ 5 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، سیریا، جارڈن، لبنان، فلسطین، اسرائیل، یہ 5 شام ہی ہیں۔ امام مہدی 7 سال تقریباً حکومت کریں گے۔ یہ آپ کو اس وجہ سے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ اور نظریہ حدیث شریف کے مطابق ہو جائے، خالی مجھے قصہ کہانیاں سنانے کی عادت نہیں ہے۔ پھر امام مہدی کے زمانے ہی میں دجال آ جائے گا۔ دجال کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے پیدا ہوا ہے، البتہ وہ کسی دنیا میں کسی جگہ ہے، اللہ جانتا ہے کہاں ہے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ایک اسٹیٹس ہے فلوریڈا، وہاں پر یہ ہے، نام ہی اس کا رکھ رکھا ہے فلوریڈا کا مطلب یعنی وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ برمودا تیکون بھی اسی کو کہتے ہیں۔ خیر حدیث شریف میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آئے گا جہاں سے بھی آئے گا، اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا میں خدا ہوں، یعنی میں رب ہوں، رب کوئی آسمان میں نہیں ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور اس کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ہائی لیول پر پہنچ جائے گی، سائنس کہہ لیجئے،
کہ وہ حقیقت میں ایسی چیزیں ظاہر کرے گا کہ آدمی کا ایمان خراب ہو جائے گا. بنجر زمین ہوگی، اس کے اوپر کھیتی 1 منٹ میں اگا دے گا. آسمان سے بارش کا کوئی آثار نہیں ہوگا، وہ 1-2 منٹ میں آسمان سے بارش یعنی اوپر سے بارش برسا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹ ہوگی اور کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہوگی. تو یہ جو دنیاوی اسباب پر اور دنیا کی ریزن جو کرتے ہیں، سب چیز ریزن سے ہوتی ہے، یہ سب سے بڑے دجال کے دھوکے میں آئیں گے کہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقین اور ایمان اٹھ جائے گا، دجال پر پیدا ہو جائے گا. خیر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی دنیا سے زندہ اٹھائے جا چکے ہیں، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دمشق میں کی ایک مسجد میں فرشتوں کے ساتھ آسمان سے زندہ اتاریں گے، اور اسی علاقے میں خاص طور پہ اسرائیل کے علاقے میں دجال اور حضرت عیسیٰ کا مقابلہ ہوگا. لیکن اس کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پنگھل جائے گا، گھل جائے گا، مر جائے گا دور ہی سے حضرت عیسیٰ کی روحانیت سے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عیسائی اور مسلمان سب ایک ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اور انڈیا بھی حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے انشاءاللہ فتح ہو جائے گا، اس ہی باہر ہی سے فتح ہوگا. اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ میں ایسی قوم پیدا کر رہا ہوں اور وہ کوئی کس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا آپ بھی ایک طرف ہو جائیں. یاجوج ماجوج پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، پورا گنڈا گردی دکھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک پھر مصیبت اور بیماری بھیجیں گے جس کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے، ان کا سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یعنی جہاں ایک طرف ہو چکے ہوں گے باہر وہاں سے آئیں گے، اور پھر مسلمانوں کی حکومت چلتی رہے گی. ایک وقت آئے گا پھر تمام اچھے لوگوں کی روح قبض کر لی جائے گی اور نیک لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر بدترین لوگ بالکل آخر میں بچیں گے، اور انہی بدترین لوگوں پر پھر قیامت آئے گی. یہ پوری ترتیب ہے. یہ اس وجہ سے کہا اور بتلایا کہ ایک تو آپ کا عقیدہ اور نظریہ حدیث کے مطابق ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ قیامت کی تیاری شروع ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہہ دیا تھا ہزاروں سال پہلے، تو مجھے اور آپ کو تو یقین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے دھندوں سے نکلنا شروع کریں اور آخرت کی طرف توجہ شروع کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.